پہلی ملاقات جو میری شبانہ جی کے ساتھ تھی، انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، کوئی اور تھا شاید، تو وہ انہوں نے میرے لیے اتنا ایزی کہ مجھے جو میرے ایجنٹس ہیں جو میرے انٹرنیشنلی سارے پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح سے ایک پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے ایک آڈیشن ریکارڈ کرنا ہے، لیکن آئی تھنک یہ تمہارے لیے ہی بنا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر جب انہوں نے نو کی اینڈ آل دیٹ، آئی ایم جسٹ لائک دیٹ کہ کہاں ہوگا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور وہ اینی وے، سو میں نے جب ریکارڈ کیا تو پھر مجھے سرپرائز تھا. اور کیونکہ میں خود تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں کچھ بہت کمال کر سکتی ہوں، بٹ تو میرے لیے بہت ساری چیزیں ایک سرپرائز کے طور پہ مجھے نانا کرتے آپ یہاں تک. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے. مجھے کچھ میرے دوست بھی کہتے ہیں کہ اگر میں کسی پروجیکٹ، ان کا ایک پروجیکٹ منع کر رہی تھی، انہوں نے کہا پروجیکٹ کر بھی لوگی نا اس کے بعد بھی. سو میں تو ہوٹل میں تھی اور کووڈ کا زمانہ تھا اور سب کچھ بند تھا. لنڈن تو بس بند ہی تھا نا. سو وہ سردیوں کی شامیں جو ڈپریشن سے بھری ہوئی جو ہوتی ہیں، سو مجھے شبانہ جی کو پتہ چلا میں ہوٹل میں کہ کیا میں تو میرے گھر پہ رکو گی. میں نے کھانا چیزیں گروسری کی اور پھر میں نے بھنڈی، اچار گوشت اور کھٹی دال بنائی تھی. کیمرے میں اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ اگر وہ سنیں گی تو وہ کہیں گی یاد ہے اور بتا دیا. سو وہ ہمارا صبح سے شام تک کھانا بنانے کا جو سفر تھا نا شبانہ جی، اور پھر ہم نے کھایا. یقین کا سفر وہ واقعی ایک یقین کا سفر تھا، محبت کا سفر تھا. سو وہ رات، اور پھر میں نے اس پوری رات جو ہے نا پاکستانی گانے لگائے ہوئے تھے، کوک اسٹوڈیو کے گانے چلائے ہوئے تھے. اور وہ رات، وہ دن میں نہیں کبھی بھولوں گی. اور پھر میں اگلے دن جب اٹھی تو پھر انہوں نے میرے لیے ناشتہ بنایا، بہت انہوں نے میرا خیال رکھا. تو آئی تھنک میں کبھی نہیں بھولنے والی. آپ کو اچھے ریویوز بھی ملے، بہت ڈفرینٹ کیریکٹر بھی ہے آپ کا. ایک اس طرح کے کیریکٹرز یوزلی وقت آ گیا اور مور امپاورڈ کیریکٹرز دکھانے پہ پہنچ. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہو رہا ہے. آئی تھنک کچھ لوگ ہیں ہم جیسے لوگ، میں صبا، اگر میں صرف اپنی بات کروں تو ہمیں لڑنا پڑتا ہے اور ہمیں منع کرنا پڑتا ہے، نہ کہنا پڑتا ہے بہت سارے اسکرپٹس کو. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے پروجیکٹس جس میں ایک ہراسمنٹ کو پیار کا نام دے دیا اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ہراسر جو ہے اس لڑکی کو پیار ہو جاتا ہے. اس طرح کے پروجیکٹس کو بہت ویوز بھی ملتے ہیں انفارچونیٹلی. بٹ آئی تھنک کہ وی ہیو دا پاور، ٹی وی ہیز دا پاور ٹو کائنڈ آف چینج دا مائنڈ سیٹ آف دی آڈینس. کیونکہ آڈینس کو ہمیں لگتا ہے، ہم ان کو بہت آئی تھنک ہمیں لگتا ہے کہ وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں، بٹ دے آر ویری انٹیلیجنٹ. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ کائنڈ آف فائٹ فار اٹ. تو ہمیں بہت لڑنا پڑتا ہے اور وہ جنگ ہماری جاری رہے گی. آئی تھنک میں صرف کام کر کے ویسے بھی گھر ہی جاتی ہوں اور میں لوگوں کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ میری پرسنل چیزوں پہ، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی پرسنل لائف وہ اپنے حد تک ہی محدود رکھوں. کوشش میری یہی ہوتی ہے. اور آئی تھنک مجھے بہت زیادہ نگیٹو آف کورس کامنٹس اور وہ سب چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ مجھے پذیرائی بہت ملی ہے ہر جگہ سے، سو دوسرے سائڈ کو میں بالکل بلاک کر دیتی ہوں، بلر کر دیتی ہوں. سپورٹنگ کاسٹ کو کم، لیکن تھوڑا ڈفرینٹ ہے بیکاز سارے ٹریکس ایسے لگتا ہے کہ لیا ہے جس میں ایکچولی ڈیپتھ بہت ہے، لیکن شاید آپ کا رول، اگر آپ میرے پچھلے کچھ پروجیکٹس دیکھیں تو اس میں، کیونکہ میرے لیے نمبر آف سینز بالکل معنی نہیں رکھتے. اوبویسلی یہ بات میں نے ود ٹائم سیکھی. سو میرے ارد گرد جب بھی بہت سارے ایکٹرس کہتے ہیں نا کہ میں ٹائٹل پر نہیں ہوں یا میرے سینز اتنے کم ہیں، تو میں کہتی ہوں اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا. چاہے ایک سین ہو، اف یو ول بی آنیسٹ ٹو یور کرافٹ، وہ ایک دن نظر ضرور آئے گا، بٹ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ فار اٹ. سو آئی تھنک فرام آنگن ٹو اشکلا اینڈ دین صنف آہن اینڈ دین کچھ ان کہی، اگر آپ اس میں میرے سینز کاؤنٹ کریں تو وہ بہت ہر سین میں میرا کردار اور میری شکل نظر نہیں آئے گی. سو ایک کہانی نہیں، اچھا ہے کہ ہاں آئی تھنک سم ٹائمز وی شوڈ جسٹ لک اینڈ تھنک بیونڈ دا ٹپیکل اسٹیریوٹائپس تھنگز.